حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی وفات کے بعد ان کی قبر کو دوبارہ کیوں کھولا گیا؟ جب حضرت عبداللہ کی قبر کو دوبارہ کھولا گیا تو یہ منظر دیکھ کر سب چیخ اٹھے کہ ان کی قبر میں خون ہی خون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وفات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ خوبصورتی عطا کی تھی، جو بھی انہیں دیکھتا اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبا دیتا تھا۔ اسی لیے مکہ والے بھی آپ سے بہت محبت کرتے تھے، کیونکہ حضرت عبداللہ اپنے چہرے کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ دل کے بھی بہت اچھے انسان تھے۔ غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کے لیے سہارا بننا اور بیوہ عورتوں کے لیے دوڑ دوڑ کر کام کرنا، یہ ان کی زندگی کے خاص عمل تھے۔ حضرت عبداللہ کے چہرے پر ایک نور چمکتا تھا جو اس بات کا اشارہ تھا کہ یہ ایک ایسے نبی کے باپ ہیں ساری دنیا سے گمراہی کو ختم کرے گا۔ ایک دن حضرت عبداللہ بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک بہت مشہور جادوگر عورت نے حضرت عبداللہ کو اپنے پاس بلایا۔ وہ جادوگر عورت بہت زیادہ خوبصورت تھی اور اپنے علم و ہنر کی وجہ سے لوگوں میں مشہور بھی بہت تھی۔ اس نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ اے عبداللہ، تمہارے باپ نے زمزم کا کنواں کھودتے ہوئے نظر مانی تھی کہ ایک لڑکے کو ذبح کریں گے، پھر تمہارا نام آ گیا، لیکن تمہاری جگہ 100 اونٹوں کو ذبح کیا گیا۔ آج میں تمہیں 100 اونٹ اس بدلے میں دوں گی کہ تم میرے ساتھ ایک رات گزار لو۔ حضرت عبداللہ نے کہا، ارے نہیں نہیں، یہ گناہ کی بات ہے، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ مجھے مرنا گوارا ہے، لیکن یہ برا کام کرنا میں کبھی گوارا نہیں کر سکتا۔ اور پھر حضرت عبداللہ وہاں سے اپنے گھر کو چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی مدینہ کے ایک بہت اونچے خاندان کی لڑکی حضرت آمنہ سے طے کر دی، اور پھر کچھ دنوں کے بعد دونوں کی شادی ہو گئی اور حضرت عبداللہ حضرت آمنہ کو لے کر اپنے گھر آ گئی۔ اسی دن شام کو حضرت عبداللہ کو وہی جادوگر عورت بازار میں پھر سے ملی اور وہ کہنے لگی کہ اے عبداللہ، میں بدکار عورت نہیں ہوں، بلکہ میں ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں نے اس دن جو تم سے کہا تھا کہ میرے ساتھ ایک رات گزار لو، وہ صرف اس وجہ سے کہا تھا کہ میں یہ تمہارے ماتھے پر آخری نبی کا نور دیکھا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ نور میرے بطن میں آ جائے اور میں اس نبی کی ماں بن جاؤں، لیکن تمہاری بیوی آمنہ اس میں بازی لے گئی۔ حضرت عبداللہ اپنی بیوی آمنہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ حضرت آمنہ بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ شادی کے 2 مہینے بعد ایک رات حضرت عبداللہ نے اپنی بیوی آمنہ سے کہا کہ اے آمنہ، مجھے 3 دنوں کے بعد ملک شام کی طرف کاروبار کے لیے سفر کرنا ہے تاکہ کچھ پیسے کما سکوں اور اپنے پیدا ہونے والے بچے کے لیے کچھ چیزوں کا انتظام کر سکوں۔ آمنہ نے کہا کہ آپ چلے جائیں گے تو میں اکیلی کیسے رہوں گی، مجھے آپ کے بغیر بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے، اے آمنہ، تم پریشان نہ ہونا، میں بہت جلد واپس آ جاؤں گا اور تمہارے لیے بہت اچھے اچھے تحفے لے کر آؤں گا۔ اور پھر 3 دنوں کے بعد حضرت عبداللہ نے اپنا سفر کا سامان تیار کیا اور اونٹ پر بیٹھ کر ملک شام کی طرف چل لیے۔ جب وہ گھر سے نکل رہے تھے تو حضرت آمنہ دروازے کے پاس کھڑی اپنے شوہر کو امید کی نظروں سے دیکھ رہی تھی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ان سے کہہ رہی تھی کہ جلدی آنا، مجھے آپ کے بغیر بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا۔ حضرت عبداللہ کا اونٹ چلتا جا رہا تھا اور حضرت آمنہ دروازے پر کھڑی اپنی محبت کو دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ حضرت عبداللہ 10 لوگوں کی قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور مدینہ ہی میں اپنی نانی کے گھر رک گئے۔ وقت تو گزرتا گیا۔ آمنہ ہر روز اپنے شوہر کا انتظار کرتی اور ہر آنے جانے والی سے ان کی خبر معلوم کرتی کہ میرے شوہر عبداللہ کب آئیں گے، لیکن ان کو کوئی صحیح جواب نہ ملتا۔ جب بھی مکہ میں کوئی قافلہ تجارت کر کے واپس لوٹتا تو حضرت آمنہ گھر کے دروازے پر کان لگا کر کھڑی ہو جاتی کہ شاید میرے شوہر عبداللہ آ گئے ہیں، لیکن بعد میں خبر ملتی کہ حضرت عبداللہ اس قافلے میں نہیں ہیں۔ 2 مہینے کے بعد ان 10 لوگوں کا قافلہ مکہ واپس لوٹا جن کے ساتھ حضرت عبداللہ گئے تھے۔ ان کے مکہ پہنچنے کی خبر ایک دن پہلے ہی مشہور ہو گئی۔ یہ سن کر حضرت آمنہ بہت خوش ہوئی کہ میرے شوہر واپس آ رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب بھی بہت زیادہ خوش ہوئے اور لوگوں سے پل پل کی خبریں لیتے کہ وہ قافلہ ابھی کہاں پہنچا ہے، کیا کر رہا ہے، کتنے دنوں میں آئے گا۔ جس دن یہ قافلہ مکہ پہنچنے والا تھا اس رات حضرت آمنہ نے خوب اچھے کپڑے پہنے اور بہت اچھی طرح تیار ہو کر گھر میں بیٹھ گئی۔ حضرت آمنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت 4 ماہ کا حمل تھا۔ آخر وہ صبح بھی آئی جب یہ 10 لوگوں کا قافلہ مکہ پہنچا۔ حضرت آمنہ دروازے سے کان لگا کر کھڑی ہو گئیں کہ ابھی میرے شوہر آئیں گے اور میں ان سے گلے مل کر خوب خوش ہوں گی۔ حضرت عبد المطلب کو بھی جیسے ہی خبر ہوئی تو دوڑتے ہوئے
قافلے کے پاس پہنچے لیکن حضرت عبداللہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ پریشان ہو کر قافلے والوں سے پوچھا کہ میرا لڑکا عبداللہ کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ قافلے والوں نے جواب دیا کہ جاتے وقت مدینہ کے پاس راستے ہی میں حضرت عبداللہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے وہ مدینہ ہی میں اپنی نانی کے گھر رک گئے تھے۔ اس کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ یہ سنتے ہی حضرت عبدالمطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو کہا کہ اے حارث، جلدی سے اپنا گھوڑا نکالو اور مدینہ کی طرف سفر کرو اور جا کر دیکھو کہ میرے بیٹے عبداللہ کی کیا حالت ہے، اور پھر جلدی سے آ کر مجھے خبر دو۔ آمنہ کا دل آج پھر سے ٹوٹ گیا۔ وہ امید باندھے بیٹھی تھی کہ آج میرے شوہر آئیں گے، لیکن خبر تو کچھ اور پہنچی۔ ادھر حضرت حارث نے بہت تیزی سے اپنا گھوڑا مدینہ کی طرف دوڑایا۔ 3 دنوں کے سفر کے وہ مدینہ پہنچے اور نانی کے گھر جا کر معلوم کیا کہ حضرت عبداللہ کہاں ہیں، تو ایک دل کو دہلا دینے والی خبر ان کے کانوں میں پڑی۔ گھر والوں نے بتایا کہ اے حارث، عبداللہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، انہیں دل کا دورہ پڑا تھا اور ان کی ابھی 1 مہینے پہلے وفات ہو چکی ہے۔ ہمیں انہیں نابغہ نام کی جگہ پر دفن کر دیا ہے۔ سن کر حضرت حارث کی بھی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ وہ بھی اپنے چھوٹے بھائی عبداللہ سے بہت محبت کرتے تھے، اور پھر یہ واپس مدینہ پہنچے اور اپنے باپ حضرت عبدالمطلب کو خبر دی۔ تو حضرت عبدالمطلب کے ہوش اڑ گئے۔ اچانک ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اپنے بیٹے عبداللہ کی وفات کا غم برداشت نہ کر سکے، لیکن فوراً خود کو سنبھالا اور سارے لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ اے لوگوں، آمنہ کو اس کی خبر نہ ہونے دینا، کیونکہ وہ حمل سے ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے عبداللہ کی نسل آگے چلے، وہ بے اولاد نہ رہے، اس کے گھر بھی ایک لڑکا ہو جو میرے عبداللہ کا وارث بنے۔ حضرت عبدالمطلب نے شفا نامی ایک دائی کو بلایا اور کہا اے شفا، تم آمنہ کو بہت سمجھا بچا کر اور بہت تسلی دے کر یہ خبر سنانا کہ ان کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے، لیکن دھیان رکھنا کہ ان کے اوپر زیادہ صدمہ نہ لگنے پائے، کیونکہ وہ امید سے ہے۔ حضرت آمنہ گھر میں بیٹھے انتظار کر رہی تھی کہ حارث اپنے چھوٹے بھائی عبداللہ کو مدینہ سے لے کر آ چکے ہوں گے اور میرے شوہر عبداللہ بھی مجھ سے ملنے گھر آئیں گے۔ اتنی دیر میں حضرت شفا گھر پہنچتی ہیں اور حضرت آمنہ کو اپنے پاس بلا کر فرماتی ہیں کہ اے آمنہ، تم پریشان نہ ہونا، میں تم کو ایک بات بتانے آئی ہوں، تم خود کو سنبھال لینا، اپنے شوہر کی خاطر اور اپنے اس بچے کی خاطر خود کو سنبھال لینا، کیونکہ تمہیں صدمہ لگنے سے اس 4 مہینے کے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ پھر حضرت شفا نے حضرت آمنہ کو ساری باتیں بتا دیں کہ تمہارے شوہر عبداللہ کے راستے میں جاتے ہوئے طبیعت خراب ہو گئی تھی اور پھر مدینہ ہی میں ان کی وفات ہو گئی اور وہیں ان کو دفن کر دیا گیا۔ یہ سن کر حضرت آمنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ حضرت شفا نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اے آمنہ، خود کو سنبھالو، تم امید سے ہو اور یہ پریشانی تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ حضرت آمنہ نے خود کو سنبھالا، لیکن ان کے اوپر اس بات کا ایسا غم ہوا کہ پھر وہ کسی سے مسکرا کر بات نہیں کرتی تھی، ہمیشہ خاموش رہتی۔ دن گزرتے گئے، حضرت آمنہ ہر پل ہر گھڑی اپنے شوہر عبداللہ کو یاد کرتی تھی، لیکن پیدا ہونے والے بچے کی خاطر اپنے دل کو سنبھالے رہتی۔ حضرت عبدالمطلب اور ان کے سارے لڑکے دن رات یہ امید لگائے رہتے اور اللہ سے دعائیں کرتے کہ اے اللہ، میرے عبداللہ کے لڑکے کو صحیح سلامت اس دنیا میں بھیج دینا تاکہ عبداللہ کی نسل باقی رہ سکے۔ اسی طرح 9 مہینے گزرے اور وہ دن بھی آیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ حضرت آمنہ کے گھر بچے کی پیدائش سن کر حضرت عبدالمطلب اس قدر خوش ہوئے کہ دوڑے دوڑے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر کعبہ میں گئے اور سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر حضور کا نام انہوں نے محمد رکھا۔ لوگوں نے جب یہ نام سنا تو کہنے لگی یہ تم نے کیسا نام رکھ لیا ہے، ہم نے تو آج تک ایسا نام نہیں سنا۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا اے لوگوں، تمہیں کیا پتا کہ میرے اس پوتے کی دنیا میں کتنی تعریف کی جائے گی، کہ آج تک کتنی تعریف کسی کی نہ کی گئی ہو۔ حضرت عبداللہ کے سارے بڑے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر بہت خوش ہوئے، یہاں تک کہ ابو لہب کو جیسے ہی اس کی نوکرانی نے آ کر خوشخبری سنائی کہ اے ابو لہب، تجھے بھتیجا ہو، تو ابو لہب اتنا خوش ہوا کہ اس نے اپنی نوکرانی کو کہا کہ جا، آج سے اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں تجھے آزاد کر دیا۔ انتقال کے وقت آپ کی عمر 25 یا 28 سال تھی۔ حضرت عبدالمطلب نے آپ کے بھائی حضرت زبیر بن عبدالمطلب کو مدینہ بھیجا اور وہ ان کے جنازے میں شامل ہوئے اور انہیں دارالنابغہ میں دفن کیا گیا۔ حضرت سیدہ آمنہ خاتون کے لیے شوہر نامدار کا سانحہ ارتحال ناقابل برداشت تھا کہ انہیں ابھی شادی خانہ آبادی کو آخر عرصہ ہی کتنا گزرا تھا۔ آپ کے قلب انور پر اس صدمے کا کس قدر اثر ہوا، اس کا اندازہ آپ کے ان اشعار سے ہوتا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتے ہیں ہاشم کا ایک فرزند مدینہ منورہ کی جانب جا کر چاند کی طرح چھپ گیا، وہ لحد میں بہادر
जवानों के शोर व गल यानी अहा बका के साथ जाकर सो गया। मुराद ये कि लोगों को रोता छोड़कर। मौत ने जो ही उसको पुकारा उसने फौरन लब्बैक कह दिया। अफसोस कि हाशिम के इस फर्जंद की नज़ीर मौत ने अब दुनिया में नहीं छोड़ी। उसके दोस्त शाम के वक्त उसकी लाश को उठाए जा रहे थे और वो मोहब्बत व अकीदत का अंदा बदलते और उसकी औसाफ बयान करते चले जा रहे थे। अगरचे मौत ने उनको हमसे दूर कर दिया है, मगर इसमें तो शक नहीं कि वो बहुत ज़्यादा सखी और गरीबों के अज़हद हमदर्द थे, यानी उनके दिल से उनकी याद तो नहीं निकल सकती। ये मदीना मुनव्वरा के रहने वाले अंसारी हैं और मशहूर सहाबी हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद माजिद हैं। कबीले अंसार में ये अपने ख़ानदान बनी सलमा के सरदार और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही जानिसार सहाबी हैं। जंग बदर में बड़ी बहादुरी और जांबाजी के साथ कफ़ार से लड़े और सन 3 में जंग उहद के दिन सबसे पहले जाम शहादत से इस्तिराब हुए। बुखारी शरीफ वगैरह की रिवायत है कि उन्होंने रात में अपने फर्जंद हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुलाकर ये फरमाया, मेरे प्यारे बेटे, कल सुबह जंग उहद में सबसे पहले मैं ही शहादत से सरफराज हूँगा, और बेटा सुन लो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तुमसे ज़्यादा मेरा कोई प्यारा नहीं है, लिहाजा तुम मेरा कर्ज अदा कर देना और अपनी बहनों के साथ अच्छा सलूक करना, ये मेरी आखिरी वसीयत है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि वाकई सुबह को मैदानी जंग में सबसे पहले मेरे वालिद हज़रत अब्दुल्ला बिन हराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ही शहीद हुए। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि जंग उहद के दिन जब मेरे वालिद हज़रत अब्दुल्ला अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मुक़द्दस लाश को उठाकर बारगाह रिसालत में लाए तो उनका ये हाल था कि काफिरों ने उनके कान और नाक को काट कर उनकी सूरत बिगाड़ दी थी। मैंने चाहा कि उनका चेहरा खोल कर देखूं तो मेरी बरादरी और कनबा लोग कबीला वालों ने मुझे इस ख्याल से मना कर दिया कि लड़का अपने बाप का ये हाल देखकर रंजो गम से नडाल हो जाएगा। इतने में मेरी पुप्पी रोती हुई उनकी लाश के पास आई तो सैयद आलम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उन पर रो या ना रो, फरिश्तों की फौज बराबर लगातार उनकी लाश पर अपने बाजू से साया करती रही है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि जंग उहद के दिन मैंने अपने वालिद हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को एक दूसरे शहीद हज़रत उमर बिन जमूह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ एक ही कब्र में दफन कर दिया था। फिर मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि मेरे बाप एक दूसरे शहीद की कब्र में दफन है, इसलिए मैंने इस ख्याल से कि उनको एक अलग कब्र में दफन करूं। 6 माह के बाद मैंने उनकी कब्र को खोद कर लाश मुबारक को निकाला तो वो बिल्कुल इसी हालत में थे जिस हालत में उनको मैंने दफन किया था, बजाय इसके कि उनके कान पर कुछ तगय्युर हुआ था। और इब्न सईद की रिवायत में है कि हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के चेहरे पर जख्म लगा था और उनका हाथ उनके जख्म पर था। जब उनका हाथ उनके जख्म से हटाया गया तो जख्म से खून बहने लगा। फिर जब उनका हाथ उनके जख्म पर रखा गया तो खून बंद हो गया और उनका कफन जो एक चादर थी जिससे चेहरा छुपा दिया गया था और उनके पैरों पर घास डाल दी गई थी, चादर और घास दोनों को हमने इसी तरह पड़ा हुआ पाया। फिर उसके बाद मदीना मुनव्वरा में नहरों की खुदाई के वक्त जब हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ऐलान कराया कि सब लोग मैदान उहद से अपने अपने मुर्दों को उनकी कब्रों से निकाल कर ले जाएं, तो हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने दोबारा 46 बरस के बाद अपने वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र खोद कर उनकी मुक़द्दस लाश को निकाला तो मैंने उनको उस हाल में पाया कि अपने जख्म पर हाथ रखे हुए थे। जब उनका हाथ उठाया गया तो जख्म से खून बहने लगा। फिर जब हाथ जख्म पर रख दिया गया तो खून बंद हो गया और उनका कफन जो एक चादर का था बदसतूर सही व सालम था। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अपनी ज़मीन की देखभाल के लिए गाबा जा रहा था तो रास्ते में रात हो गई, इसलिए मैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन हिराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र के पास ठहर गया। जब कुछ रात गुजर गई तो मैंने उनकी कब्र में से तिलावत की इतनी बेहतरीन आवाज़ सुनी कि इससे पहले इतनी अच्छी क़िरात मैंने कभी भी नहीं सुनी थी। जब मैं मदीना मुनव्वरा को लौट कर आया और मैंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका तज़किरा किया तो आपने इरशाद फरमाया कि क्या ऐ तलहा तुमको ये मालूम नहीं कि खुदा ने इन शहीदों की अरवाह को कब्ज़ करके जबरजत और याकूत की कंदीलों में रखा है और इन कंदीलों को जन्नत के बागों में आवीज़ा फरमा दिया है। जब रात होती है तो ये रूहें कंदीलों से निकलकर उनके जिस्मों में डाल दी जाती हैं, फिर सुबह को वो अपनी जगहों पर वापस लाई जाती हैं। सुभान अल्लाह अज़्ज़ व जल। ये मस्तनद रवायात इस बात का सबूत हैं कि हज़रत शुहदा कराम अपनी अपनी कब्रों में पूरे लवाज़िम हयात के साथ जिंदा हैं और अब वो अपने जिस्मों के साथ जहाँ चाहें जा सकते हैं, तिलावत कर सकते हैं और दूसरे किस्म के तसर्रुफ़ात भी कर सकते और करते हैं। अल्लाह ताला की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत हो, आमीन।
اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ